اب کہاں دوسروں کے دکھ سے دکھی ہونے والے ندا فضلی۔ بائبل کے سولomon جنہیں قرآن میں سلیمان کہا گیا ہے، عیسیٰ سے 1025 سال پورو ایک بادشاہ تھے۔ کہا گیا ہے کہ وہ کیول مانو جاتی کے راجا نہیں تھے بلکہ وہ سارے چھوٹے بڑے پشو پکشیوں کے بھی حاکم تھے۔ وہ ان کی بھاشا بھی جانتے تھے۔ ایک دفعہ سلیمان اپنا لشکر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں کچھ چیٹیوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو ڈر کر ایک دوسرے سے کہا، اب جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جائیں، فوج آ رہی ہے۔ سلیمان ان چیٹیوں کی باتیں سن کر تھوڑی دور پر رک گئے اور چیٹیوں سے بولے، گھبراؤ نہیں، سلیمان کو خدا نے سب کا رکھوالا بنایا ہے۔ میں کسی کے لیے مصیبت نہیں ہوں، سب کے لیے محبت ہوں۔ چیٹیوں نے اس کے لیے ایشور سے دعا کی اور سلیمان اپنی منزل کی اور بڑھ گئے۔ ایسی ایک گھٹنا کا ذکر سندھی بھاشا کے مہاکوی شیخ ایاز نے اپنی آتم کتھا میں کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ان کے پتا کنویں سے نہا کر لوٹے۔ اب ماں نے بھوجن پروسا۔ پتا نے جیسے ہی روٹی کا ایک کور توڑا، ان کی نظر اپنے بازو پر پڑی۔ وہاں ایک کالا چیٹا رینگ رہا تھا۔ وہ بھوجن چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بھوجن اچھا نہیں لگا؟ شیخ ایاز کے پتا بولے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے ایک گھر والے کو بے گھر کر دیا، اس بے گھر کو کنویں پر اس کے گھر چھوڑنے میں جا رہا ہوں۔ بائبل اور دوسرے پاون گرنتھوں میں نوح نام کے ایک پیغمبر کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا اصلی نام لشکر تھا، لیکن عرب نے ان کو نوح کے لقب سے یاد کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ ساری عمر روتے رہے۔ اس کا کارن ایک زخمی کتا تھا۔ نوح کے سامنے سے ایک بار ایک گھائل کتا گزرا۔ نوح نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا، دور ہو جا گندے کتے۔ اسلام میں کتوں کو گندا سمجھا جاتا ہے۔ کتے نے اس کی دھتکار سن کر جواب دیا، نہ میں اپنی مرضی سے کتا ہوں اور نہ تم اپنی پسند سے انسان ہو، بنانے والا سب کا تو ایک وہی ہے۔ نوح نے جب اس کی بات سنی تو وہ بہت دکھی ہو گئے اور ایک مدت تک، ایک لمبے ٹائم تک وہ روتے رہے۔ مہابھارت میں یدھشٹر کا جو انت تک ساتھ نبھاتا نظر آتا ہے، وہ بھی ایک کتا ہی تھا۔ سب ساتھ چھوڑتے گئے تو کیول وہی ان کو ایکانت کو شانت کر رہا تھا۔ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ پہلے کیا تھا؟ کس بندو سے اس کی یاترا شروع ہوئی؟ ان سوالوں کا جواب وگیان اپنی طرح سے دیتا ہے اور دھارمک گرنتھ اپنی اپنی طرح سے۔ سنسار کی رچنا بھلے ہی کیسے بھی ہوئی ہو، لیکن دھرتی کسی ایک کی نہیں ہے۔ پنچھی، مانو، پشو، ندی، پروت آدی، سمندر کی اس میں سب کی برابر کی حصے داری ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اس حصے داری میں مانو جاتی نے اپنی بدھی سے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ پہلے پورا سنسار ایک پریوار کے سمان تھا، اب ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو چکا ہے۔ پہلے بڑے بڑے دلانوں، آنگنوں میں سب مل جل کر رہتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے ڈبوں جیسے گھروں میں جیون سمٹنے لگا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادیوں نے سمندر کو پیچھے سرکانا شروع کر دیا ہے، پیڑوں کو راستوں سے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ پھیلتے ہوئے پردوشن نے پنچھیوں کو بستیوں سے بھگانا شروع کر دیا ہے۔ بارودوں کی وناش لیلاؤں نے واتاورن کو ستانا شروع کر دیا ہے۔ اب گرمی میں زیادہ گرمی، بے وقت کی برساتیں، زلزلے، سیلاب، طوفان اور نئے نئے روگ مانو اور پرکرتی کے اسی اسنتولن کے پرینام ہے۔ نیچر کی سہن شکتی کی ایک سیما ہوتی ہے۔ نیچر کے غصے کا ایک نمونہ کچھ سال پہلے بمبئی میں دیکھنے کو ملا تھا، اور یہ نمونہ اتنا ڈراونا تھا کہ بمبئی نواسی ڈر کر اپنے اپنے پوجا استھل میں بیٹھ کر اپنے خداؤں سے پرارتھنا کرنے لگے تھے۔ کئی سالوں سے بڑے بڑے بلڈر سمندر کو پیچھے دھکیل کر اس کی زمین کو ہتھیا رہے تھے۔ بیچارہ سمندر لگاتار سمٹتا جا رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنی پھیلی ہوئی ٹانگیں سمیٹی، تھوڑا سمٹ کر بیٹھ گیا، پھر جگہ کم پڑی تو وہ اکڑو بیٹھ گیا، اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑے رہنے کی جگہ کم پڑی تو وہ کشتے میں آ گیا۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اسے اتنا ہی کم غصہ آتا ہے، لیکن اگر غصہ آتا ہے تو اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا۔ اس نے ایک رات اپنی لہروں پر دوڑتے ہوئے 3 جہازوں کو اٹھا کر بچے کی گیند کی طرح 3 دشاؤں میں پھینک دیا۔ ایک ورلی کے سمندر کے کنارے پر آ کر گرا، دوسرا باندرا میں کاٹر روڈ کے سامنے اوندھے منہ، اور تیسرا گیٹ وے آف انڈیا پر ٹوٹ پھوٹ کر سیلانیوں کا نظارہ بنا۔ باوجود کوشش وہ پھر سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ میری ماں کہتی تھی کہ سورج ڈھلنے کے بعد آنگن کے پیڑوں سے پتے مت توڑو، پیڑ روئیں گے۔
दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वो खुश होते हैं। और कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने अपनी मजार के नीले गुम्बद पर घोंसला बनाने की उन्हें इजाजत दे रखी थी। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, वो मुल्ला जिसे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के ढलान में दो रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार एक बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडे तोड़ दिए। मेरी माँ ने जब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उन्हीं के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ाकर उड़ रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह से खुदा से माफ कराने के लिए मेरी माँ ने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर मेरी माँ ने कुछ भी खाया पिया नहीं, और वो सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ से दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं। इस बस्ती ने न जाने कितने चरिंदों और परिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। उनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वो दिन में कई कई बार आते और जाते रहते हैं, और क्यों ना आ जाए, आखिर उनका भी तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वो कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरे पति ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है, और उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। अब उनके अंदर आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी जबान को समझकर उनका दुख बांटे, और ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटती है।